یہ کلام خدا کا آج جو حصہ ہم سیکھ رہے ہیں یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم نے دیکھا تھا۔ ہم مکاشفہ کی کتاب 20ویں باب کی 12ویں آیت کے اندر ہیں، کتابوں کے متعلق دیکھ رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے جو ان سے اس عدالت کے میں جو آخری عدالت ہے، جو برا کی عدالت ہے، جس پہ تخت پر برا بیٹھے ہیں، اس عدالت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتابیں کھولی گئی ہیں۔ ان کتابوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے پچھلا دفعہ دیکھا کہ وہ کتابیں جون سی ہیں، دو کتابوں کو جون سے ہم نے دیکھا، اور وہ دو کتابیں جون سی ہیں، وہ ایک کتاب جون سی ہے وہ کائنات ہے، کتاب فطرت ہے، فطرت کی کتاب، قدرت کی کتاب ہے، اور اس کو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے خدا اپنی پہچان ہر اس شخص تک جو زندوں کی زمین کے اوپر تخلیق کیا گیا، پیدا کیا گیا، چاہے اس کا کلام پہنچا نہیں پہنچا، فطرت کے ذریعے سے، قدرت کے ذریعے سے خدا نے اپنی پہچان کرائی۔ اس کے سر پر جب اس نے نگاہ اوپر کی تو آسمان اسے نظر آیا، اس کے پاؤں کے نیچے زمین کی چوکی تھی، اس نے دھوپ کو دیکھا، اس نے چھاؤں کو محسوس کیا، ہوا اس کو جون سی ہے راحت پہنچاتی تھی۔ یہ سب کے سب خدا کی پہچان ہے جو خدا اپنی فطرت سے، اپنی قدرت سے اس تک پہنچاتے ہیں۔ ہم نے پچھلا بار اس کو تفصیل سے دیکھا۔ کسی شخص کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ میں تو خدا کو نہ جان پایا، نہ دیکھ پایا، نہ اسے میں پہچان سکا۔ خدا نے اس فطرت کی کتاب سے اپنی پہچان ہر شخص تک جو سی ہے وہ کروائی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انسان جو کچھ کرتا ہے، خدا نے بیان کیا کہ انہیں یادداشت کی کتاب کے اندر لکھ۔ تو یادداشت کی کتاب کو جو ان سے ہم نے کلام خدا کے اندر سے دا بک آف ریمیمبرنس کو ہم نے دیکھا۔ آج ہم جو ان سے انہی کتابوں کی اگلی جو ان سے اسے دیکھیں گے کہ اور کون سی کتابیں ہیں۔ آئیں سب سے پہلے اس آیت کی طرف دیکھیں جو مکاشفہ کی کتاب 20ویں باب کی 12ویں آیت کو ہم دیکھ رہے ہیں، جانچ رہے ہیں۔ لکھا ہے وہاں پر مکاشفہ کی کتاب 20ویں باب کی 12ویں آیت میں، پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں۔ یہ کتابیں جو سی ہیں انہی کو ہم جان رہے ہیں۔ ہم نے فطرت کی کتاب کو دیکھا، ہم نے یادداشت کی کتاب کو دیکھا۔ آج ہم باقی اور کتابوں کو دیکھیں گے کہ جو سی اور کتابیں کون سی ہیں، اس کتاب کے علاوہ جس کا ذکر کتاب حجات کے طور پر کیا گیا ہے۔ لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب 20ویں باب کی 12ویں آیت میں، اور کتابیں کھولی گئیں، پھر ایک اور کتاب کھولی گئی یعنی کتاب حجات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا، جس طرح ان کتابوں کے اندر مندرج ہے، بیان کیا گیا ہے، انہی کتابوں کو اس دن کھولا جائے گا آخری عدالت کے دن، اور آپ کے سامنے ایک ایک چیز جو ان سے بیان کی جائے گی تاکہ آپ کے سامنے کوئی عذر پیش نہ کر سکیں آپ، اور آپ کی عدالت جو سی ہے انصاف کے ساتھ خدا کے تخت کے حضوری میں ممکن ٹھہرے۔ لکھا ہے یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ تو آپ اگر یہ سوچتے ہیں یا آپ کو یہ سکھایا گیا ہے یا آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اب میرے اعمالوں کے مطابق میرا انصاف نہیں ہوگا، تو آپ جو ان سے کلام خدا سے ناواقف ہیں، آپ گمراہی کا شکار ہیں۔ آپ کے جو بھی کلام سنانے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، وہ آپ کی کلام سے دوری کے باعث، آپ کے دل کی خواہش کے باعث آپ کو گمراہی کے اندھیرے میں جو ہے دھکیلے ہوئے ہیں۔ آئیں آج ہم تیسری کتاب کو دیکھیں، اور وہ تیسری کتاب پرانا عہد نامہ ہے۔ آپ انکار نہیں کر سکیں گے، ہر وہ شخص جس نے مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا ہے، یا ہر وہ شخص جس کے گھر کے اندر بائبل موجود ہے، یا ہر وہ شخص جو کہ بائبل کے نام سے واقف ہے، چاہے وہ ایمان لایا ہے یا نہیں لایا، اس کے سامنے اگر وہ بائبل کے نام سے واقف ہے تو اسے علم ہے کہ بائبل کے اندر پرانا عہد نامہ موجود ہے۔ آئیں ہم جب یہ پرانا عہد نامہ کھولا جائے گا تو کلام خدا
بیان کرے گا کہ دیکھ، کیا تو نے اس کتاب کو بند ہی رکھا؟ کیا تو نے اپنے دنیاوی کاموں کے اندر ہی اپنے آپ کو مشغول رکھا؟ کیا تو نے میری اس کلام کو، میری اس کتاب کو محض جون سا ہے وہ نمائش کے لیے جون سا اپنے گھر کے اندر رکھا تھا؟ کیا تجھے توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو کھولے اور اس کو دیکھے اور جانچے کہ میں تجھ سے مخاطب ہوں؟ اس کتاب کے ورقوں پر جو لکھا ہے وہ میرے بارے میں لکھا ہے۔ تو مجھے مسیح مسیح کہہ کر پکارتا رہا، لیکن تو نے اس کتاب کو کھولنا گوارا نہیں کیا۔ آئیں دیکھیں اس پرانے عہد نامے کو، جو کہ آج بھی خدا کے کلام کی اس نوید کو پیش کر رہی ہے، اس بیان کو پیش کر رہی ہے جو زندہ خدا، جو جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر اترتے ہیں، ان کے متعلق کیا بیان کرتا ہے۔ ہم یوحنا رسول کی انجیل میں چلیں گے اور 5ویں باب کی 39ویں آیت کو دیکھیں گے۔ یوحنا رسول کی انجیل 5ویں باب کی 39ویں آیت، کلام خدا آپ کے اوپر گواہی دے گا اس دن۔ آپ جب برا کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ کتاب کھولی جائے گی اور اس کتاب کو جون سے آپ کے سامنے پڑھا جائے گا تاکہ آپ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ ہو۔ لکھا ہے یوحنا رسول کی انجیل 5ویں باب کی 39ویں آیت میں، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ کس کتاب کے متعلق مسیح اس وقت بیان کر رہے ہیں؟ انجیلیں تو اس وقت نہیں لکھی گئی تھیں۔ مسیح جب یہ تعلیم دے رہے ہیں تو جس کتاب مقدس کا وہ اظہار کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، وہ پرانا عہد نامہ ہے، اور مسیح آپ کو بیان کریں گے کہ تیرے گھر میں انجیل نہیں بلکہ تیرے گھر کے اندر بائبل موجود تھی۔ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ یہ کتاب 66 کتابوں پر مشتمل پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، کیا تو نے کھولنا گوارا کیا؟ آج آپ کا کلام سنانے والا کہتا ہے کہ آپ کو پرانے عہد نامہ کو کھولنے کی ضرورت نہیں۔ مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ سنیں دوبارہ سے، یوحنا رسول کی انجیل کے اندر مسیح یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس دن یہ کتاب کھولی جائے گی اور تجھے بتایا جائے گا۔ 5واں باب یوحنا رسول کی انجیل 39ویں آیت بیان کرتی ہے، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ آئیں ایک اور حوالے میں چلیں، لوکاس رسول کی انجیل میں چلتے ہیں 24ویں باب کے اندر۔ لوکاس رسول کی انجیل 24واں باب اور 44ویں آیت۔ پھر انہوں نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موشے کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ کون ہے آج وہ جو آپ سے کہتا ہے کہ پرانا عہد نامہ آپ کے لیے نہیں ہے؟ مسیح تو کہہ رہے ہیں، اور جب مسیح تعلیم دے رہے ہیں، جب خدا جسم کی صورت اختیار کرتے ہیں اور زمین پر آتے ہیں کفارہ ادا کرنے کے لیے تاکہ میں اور آپ اس عذاب سے بچ سکیں جو آگ کی جھیل ہے، تو وہ کن کتابوں کی بات کر رہے ہیں؟ پرانے عہد نامے کی بات کر رہے ہیں جن میں مسیح کے متعلق ذکر ہے۔ اور آج کون آپ کو مسیح سے چھپانا چاہ رہا ہے؟ کون نہیں چاہتا کہ مسیح کی پہچان آپ تک پہنچے؟ یہ محض شیطان ہے جو کہ ازل سے یہ نہیں چاہتا کہ خدا کے لوگ خدا کو پہچانیں، اور آپ انہی لوگوں کے پیچھے اس لیے چلتے ہیں کیونکہ آپ کے اپنے دل کی خواہش یہ ہے کہ آپ کو خدا کی پہچان نہ ہو۔ آپ کا یہ نہیں ہے ڈر کہ خدا نہیں ہے، آپ کا ڈر یہ ہے کہ اگر میں نے خدا کو پہچان لیا
تو خدا کی ماننی پڑے گی۔ کس غلط فہمی کا شکار ہیں آپ کہ محض منہ سے مسیح مسیح پکارتے ہوئے آپ خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں گے؟ پھر انہوں نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موشے کی توریت، کتنی دفعہ آپ نے موشے کی پہلی 5 کتابوں کو کھولا اور پڑھا، کیونکہ آپ کا ڈر یہ ہے کہ ایسا نہ ہو میں خدا کو پہچان لوں، کیونکہ خدا کو پہچان لیا تو خدا کی ماننی پڑے گی۔ آپ اپنے ڈر کی وجہ سے، جو آپ کے دل کی خواہش ہے، پرانے نامے کو نہیں پڑھتے، اور الزام آپ دھرتے ہیں کہ کلام سنانے والے نے مجھے کہا ہے کہ یہ تیرے لیے نہیں ہے، تیرے لیے تو نیا نامہ ہے۔ جتنی باتیں موشے کی طرح تو نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ مکمل طور پہ پرانا نامہ میرے اور آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ میں اپنے خدا کی پہچان کر سکوں، تاکہ میں خدا کو مان سکوں، تاکہ میں ہلاک نہ ہوں۔ بہت سارے اور حوالے ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں ان سب حوالوں میں نہیں جاؤں گا۔ آئے ہم اب نئے نامے میں آئیں، جہاں پہ آپ کے لیے جو ان سے یہ ذکر آتا ہے نئے نامے کا، آپ کو محض یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پرانے نامے میں جا کے مجھے حکموں کے تابع ہونا پڑے، میں اب جاتا ہی نہیں ہوں، میں خدا کو مجھے پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوف یہ نہیں ہے، مسیح نے واضح کہا ہے، شیطان بھی مان رکھتا ہے کہ خدا ہے، عمل نہیں کرتا، جاننا نہیں چاہتا، کیونکہ جانے گا تو مانے گا، اور آپ بھی اسی کے پیروکار ہیں۔ اگر آپ پرانے نامے کو انکاری ہیں، اگر آپ کلام مقدس کو محض انجیل کی حد تک رکھتے ہیں، تو آپ شیطان کے پیروکار ہیں، کیونکہ خدا کو نہیں جاننا چاہتے۔ خدا کو جانیں گے تو مانیں گے۔ آئیں ایک اور کتاب جو آپ کے لیے کھولی جائے گی، کیونکہ بائبل پرانا نامہ اور نیا نامہ مل کر ہے، تو نیا نامہ بھی کھولا جائے گا آپ کے لیے۔ آئیں متی رسول کی انجیل میں چلیں، متی رسول کی انجیل 7ویں باب میں چلیں گے، اور ہم دیکھیں گے 24ویں آیت کو۔ بہت سارے حوالے ہیں، میں تمام حوالہ جات نہیں پڑھوں گا۔ متی رسول کی انجیل 7واں باب 24ویں آیت، اور کلام خدا میں بیان کرتا ہے، پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، جو کوئی میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ اور 26ویں آیت بیان کرتی ہے، اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا۔ 24ویں بیان کر رہی ہے کہ جو سنتا ہے اور وہ عمل کرتا ہے میری باتوں پر، وہ شخص مانند ہے جو دانا شخص ہے۔ اور 26ویں آیت بیان کر رہی ہے، اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کلام خدا کے مطابق آپ عقل مند ہیں یا بے وقوف ہیں۔ اگر آپ اپنے دل کی تسلی کے باعث، دل کو خوش کرنے کے باعث، اگر آپ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ آپ محض سنیں گے اور عمل آپ کے لیے نہیں ہے،
تو کلام خدا آپ کو واضح طور پہ بیان کر رہا ہے کہ آپ کون ہیں؟ بے وقوف، اس شخص کی مانند جو اپنا گھر ریت پر بنا رہا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ آج کسی بھی شخص کو کوئی بھی شخص یہ مشورہ دے گا کہ اپنے گھر کی بنیاد ریت کی پہ رکھے۔ تو کلام خدا تو بڑا واضح ہے کہ عمل کرنا پڑے گا، تبھی آپ کو عقل مند کہا جائے گا۔ کنواریوں کی مثالیں، 10 کنواریوں کی مثالیں سنی ہوں گی، عقل مند کنواریاں اور بے وقوف کنواریاں۔ تو خدا تو آپ کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ کتاب کھولی جائے گی آپ کے سامنے، نیا نامہ کھولا جائے گا آپ کے سامنے، اور بتایا جائے گا دیکھ تجھے تمثیل کتنی دفعہ سنی تھی، کیونکہ تو مجھے جاننا نہیں چاہتا تھا۔ میری پہچان تو کہاں پہ ہے؟ پرانے نامے میں تھی، میری بابت ہر چیز لکھی ہوئی تھی، پر تو کیونکہ جاننا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ تو جانتا تو مانتا، اور مانتا تو ہلاک نہ ہوتا۔ آئیں ایک اور حوالے میں چلیں، متی رسول کی انجیل 28ویں باب میں آئیں گے۔ متی رسول کی انجیل 28واں باب، اور ہم جو آیت دیکھیں گے 18 سے 20ویں آیت، لکھا ہوا ہے، یاوشع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اب یہ آیت آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہے، کئی دفعہ سنی ہے، لیکن باقی کلام کی طرح کیونکہ آپ کلام سے دور ہیں، نہیں خدا کو پہچاننا چاہ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہچان کر ان کی حضوری میں اپنے سر کو جھکا دیں اور تابع ہو جائیں۔ اس لیے آپ آیتوں کو سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اور اس بے وقوف شخص کی مانند ٹھہرتے ہیں جو اپنا گھر ریت پر بناتا ہے۔ متی رسول کی انجیل 28واں باب بیان کر رہا ہے 18 سے 20ویں آیت میں، اور یاوشع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ سب قومیں، صرف خدا کی چنی ہوئی قوم میں سے نہیں، سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یہاں تک آپ کرنے کے لیے بہت تیار ہیں، یہاں تک آپ کے کلام سنانے والے بھاگے پھر رہے ہیں کہ دیکھیں خدا کی طرف سے یہ ہمیں بشارت دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے، خدمت سونپی گئی ہے۔ ہم جو ان سے خدا کے خادم ہیں، خدا کے خادموں، خدمت آگے سے شروع ہو رہی ہے۔ خدمت یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی، بلکہ اگلی آیت سے خدمت شروع ہو رہی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اور ان کو یہ تعلیم دو۔ خدمت ہے کیا؟ کہ تعلیم کون سی دینی ہے؟ کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا۔ تم سایہ کو خدا مانتے ہیں اور خدا کے حکموں کو کہتے ہیں عمل نہیں کرنا، تو کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ صرف اپنے پیٹ کی، صرف آپ سے چندے لینے کی، صرف آپ سے دہ یکیاں لینے کی۔ یہ ہے وہ خدمت جو یہ شیطان کے خادم کر رہے ہیں، کیونکہ آپ خود ہی جو ان سے خدا کو نہیں جاننا چاہتے، اسی لیے آپ کے دل کی تسلی کے موافق یہ لوگ آپ کو کلام کی آیتیں وہاں تک سناتے ہیں جہاں تک آپ کی تسلی ہو سکے۔ خدمت کا کام تو اگلا ہے، بپتسمہ تو شروعات ہے،
خدمت ہے کیا، اور ان کو یہ تعلیم دو کیا سکھانا ہے کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ایسا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، نہیں تو نہیں ہوں۔ آئیں دیکھیں ایک اور حوالے میں چلیں، ہم چلیں گے یوحنا رسول کی انجیل 12ویں باب میں۔ یوحنا رسول کی انجیل 12واں باب، اور ہم جس آیت کو دیکھیں گے وہ دیکھیں گے 48ویں آیت کو۔ لکھا ہے جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا، مسیح کہہ رہے ہیں، آپ نے پچھلے آیت میں پڑھا تھا کہ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے ان کو اس بات کی تعلیم دو کہ اس پر عمل کریں۔ 48ویں آیت میں یوحنا رسول کے 12ویں باب کی وہ کیا فرما رہے ہیں؟ جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا، یعنی جو کلام میں نے کیا آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ یہ کتاب میں کھول دوں گا آپ کے سامنے۔ تو کہے گا نا کہ نیا نما میں تو خدا حکم نہیں تھا کہ مجھے ماننے ہیں آپ کے، تو مسیح کلام کس کتاب کی بابت کر رہے تھے اس وقت؟ مسیح کے بعد لکھی گئی ہیں کتابیں تمام نیا نما، جس میں اناجیل، مکاشفہ، اعمال، پالوس رسول کے خط، پطرس رسول کے خط تمام بعد میں لکھے گئے ہیں۔ تو مسیح کس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں؟ کیا کہہ رہا ہے کلام؟ یوحنا رسول کی انجیل 12واں باب 48ویں آیت، جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ یہ ہے وہ کتاب جو آپ کے سامنے کھول دی جائے گی۔ 49ویں آیت کیا کہتی ہے؟ کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جنہوں نے مجھے بھیجا انہوں نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں، اور میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو تیرے سامنے ان نوشتوں کو بیان کر رہا ہوں جو تیرے لیے پرانے عہد نامے کے اندر موجود ہیں، جو میرے باپ نے حکم صادر کیے ہیں۔ کیونکہ تو خدا کو نہیں جاننا چاہتا، کیونکہ تو خدا کو پہچاننا نہیں چاہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جان گیا تو ماننا پڑے گا۔ کس نے آپ کو تسلی دی ہوئی ہے کہ آپ محض بپتسمہ حاصل کر کے خدا کی بادشاہت میں داخل ہو جائیں گے؟ خدا کے حکم نہ مان کر ان پر عمل نہ کر کے خدا کی بادشاہت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا مسیح نے کہا ہے کہ اس شخص کی مانند ہے جو میرے حکموں کو سن کر ان پر عمل نہیں کرتا، بے وقوف شخص کی مانند ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں مسیح یوحنا رسول کی انجیل 12ویں باب کی 39ویں آیت میں؟ کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا۔ اور کون کہتا ہے کہ خدا اور مسیح نے ایک دوسرے کو فرق تعلیم سے بیان کیا ہے؟ دونوں کے تعلیم میں فرق ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں۔ خدا لا تبدیل خدا ہے۔ مسیح اپنے منہ سے میرے اور آپ کے لیے یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جنہوں نے مجھے بھیجا انہی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں۔
50ویں آیت کیا کہتی ہے؟ اور میں جانتا ہوں کہ ان کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے، ان کے حکموں میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور جس ہمیشہ کی زندگی کو آپ پانا چاہ رہے ہیں وہ خدا کے حکموں میں ہے۔ کون کہتا ہے کہ کیا اس کہتے ہیں خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرنا ہو؟ صرف جو خدا کا مخالف ہے، جو نہ خدا کو جاننا چاہتا ہے، کیونکہ جانے گا تو مانے گا۔ مسیح نے تو اپنی طرف سے کچھ کہا ہی نہیں، وہ تو خدا ہے جو جسم کی صورت میں زمین پر آئے ہیں کفارہ دینے۔ وہ تو واضح طور پہ گواہی دے رہے ہیں یہ کتاب آپ کے سامنے کھولی جائے گی، ایک عذر آپ کے سامنے نہیں آئے گا، آپ ایک عذر پیش نہیں کر پائیں گے کہ مجھے بتایا گیا پرانے عہد نامے میں نہ جانا۔ مسیح نے کہا میری ساری باتیں تو پرانے عہد نامے میں، تو نے پرانے عہد نامہ نہیں کھولا کیونکہ تو یہ خوف تھا مجھے جان نہ جائے، اور نیا عہد نامہ تیرے سامنے رکھتا ہوں، تو نے تو اس کو بھی نہیں پڑھا، تو نے تو اس کو بھی نہیں جانا۔ میں نے تو گواہی دی تجھ پہ کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، جو کچھ مجھے کہا گیا ہے وہی کہتا ہوں، جو کچھ مجھے بتایا گیا ہے اسی کو سناتا ہوں۔ کیا لکھا ہے 50ویں آیت میں؟ اور میں جانتا ہوں کہ ان کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آپ کو سکھایا گیا، آپ نے اپنے منہ سے فرمایا، کیونکہ آپ خدا کو نہیں ماننا چاہتے تو آپ نے کہہ دیا جی خدا کے حکم اب میرے لیے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر تجھے ہمیشہ کی زندگی چاہیے، خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا ہے تو خدا کے حکموں میں ہے۔ اور بیوقوف ہے وہ شخص جو میری سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا۔ بس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں۔ تو واضح ہے کلام خدا کے اندر تکرار نہیں ہے۔ آپ بچ نہیں سکیں گے کہ میں تو نیا عہد نامہ سیکھتا رہا، میں تو پرانے عہد نامے میں گیا ہی نہیں۔ آئیں ایک اور حوالے میں چلیں، پہلا پترس رسول کی انجیل پہلا باب میں بہت سارے حوالے ہیں، مجھے جو ان سے ہے وہ کوشش میری ہوگی کہ آج سارے حوالے نہ جو ہے کریں، لیکن میں آپ کو لیے بیان کر دوں گا تاکہ آپ بعد میں جو ان سے اس کو دیکھ سکیں۔ پہلا پترس رسول کی انجیل میں ہم آئیں گے اور ہم چلیں گے پہلا پترس رسول کی انجیل پہلا باب، اور ہم جو آیت دیکھیں گے وہ دیکھیں گے 25ویں آیت۔ خدا کے کلام میں ہمیشہ کی زندگی ہے نا، تو لکھا ہے لیکن یہوہ کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ لیکن یہوہ کا کلام اب تک قائم رہے گا۔ 24ویں آیت بڑی دفعہ آپ دہراتے ہیں، چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی سانی شان شوکت گھاس کے پھول کی مانند، گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے۔ یہاں تک آپ کتنی خوشی کے ساتھ دہرا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہوہ کا کلام اب تک قائم رہے گا۔ اب تک یہوہ کا کلام، یہوہ کے حکم ابدی ہیں۔ یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا۔ یہ ہے خوشخبری جو سونپی گئی ہے کہ خدا کے حکموں کو عین اسی طرح جس طرح کلام میں دیا گیا بیان کر۔ یہ ہے خادم، وہ خادم نہیں جو چندے کے لیے اور دہ یقینوں کے لیے آپ کے دل کی تسلی کے موافق آپ کو چیزیں سکھا رہے ہیں۔ آئیں اب آپ کے اعمال کی کتاب کی طرف چلیں۔ اور کتابیں ہیں نا، آپ نے کتنی کتابیں دیکھ لی؟ 2 پچھلی دفعہ دیکھی تھی، فطرت کی کتاب دیکھی آپ نے، یادداشت کی کتاب دیکھی آپ نے، پرانا عہد نامہ دیکھ لیا، نیا عہد نامہ دیکھ لیا، اب آپ کے اعمال کی کتاب بھی کھلے گی۔
آپ نے کیا کیا تھا؟ یہ تو وہ کتابیں تھیں جن میں سے آپ نے سیکھنا تھا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا تھا. اب آپ کے لیے ایک اور کتاب بھی جو سی ہے آپ کے مال کی کتاب بھی آئے گی. مال کی کتاب میں ہر جگہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو مال کے مطابق اپنا جواب دینا ہے. آئیں چلتے ہیں یوحنا رسول کی انجیل شاید 5:29 میں نے دیکھ لیا تھا. یوحنا رسول کی انجیل میں چلیں گے اور 5واں باب اور 29ویں آیت. حوالے میں دوسرے بتا دوں گا اور آپ اس میں سے دیکھ لیجئے گا. یوحنا رسول بڑے واضح طور پہ بتاتے ہیں جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے. یعنی یہ مردے اٹھائے جائیں گے. 28ویں آیت اگر آپ دیکھیں، اس سے تعجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں ان کے آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے. تو آپ کو اٹھائے جو ان سے اس ہو جائے گا، یا تو آپ نے بدی کی ہوئی ہے یا نیکی کی ہوئی ہے. یا تو آپ نیک تھے، خدا کے حکموں پر کامل تھے، مانتے تھے، اپنی زندگیاں اس کے اندر ڈالی ہوئی تھیں، تو آپ کو جو انسی ہے زندگی کی قیامت کے لیے اٹھایا جائے گا. اور اگر آپ خدا کے حکموں کے نافرمان تھے، حکموں سے انکاری تھے، خدا کو پہچاننے سے انکاری تھے، تو پھر آپ کو بدی کی قیامت کے لیے اٹھایا جائے گا. تو آپ کے جو سے مال کے مطابق آپ کو جو سے آپ کی جو ہے وہ اجر اور سزا دی گئی ہے. اس کو آپ متی رسول کی انجیل 25ویں باب کی 31 سے 46ویں آیت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور لوکاس رسول کی انجیل 6 باب کی 46 سے 49ویں آیت میں بھی. ہم یہ مسیح نے خود اپنے منہ سے الفاظ ادا کیے ہیں. پالوس رسول کے لیے ہم چلتے ہیں رومیو کے خط 2 باب 6 آیت میں. مجھے اندازہ نہیں کہ اتنے سارے ہم حوالے پڑھیں گے کیونکہ اگلا حصہ ابھی ہم نے آج وقت دیکھیں گے. اگر وقت کی اجازت ہوئی تو ہم پھر کتاب حیات کو بھی آج ہی دیکھیں گے. اگر ٹائم نہ ہوا تو پھر کتاب حیات کو ہمیں بعد میں دیکھنا پڑے گا. رومیو کا 2 باب 6 آیت لکھا ہے، وہ ہر ایک کو ان کے کاموں کے موافق بدلہ دیں گے. رومیو پالوس رسول بیان کر رہے ہیں. پالوس رسول کو اتنا غلط طریقے سے یہ شیطان کے پجاری جو کہ اپنے آپ کو خدا کے خادم کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، یہ جو ہے بیان کرتے ہیں. پالوس رسول رومیو کی کلیسیا 2 باب 6 آیت میں واضح طور پہ بیان کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے لیے کہ ہم گمراہی کا شکار نہ ٹھہریں. رجوع کریں کلام خدا کو. کلام خدا کی رہنمائی کرنے کے لیے خدا کے وعدے کے مطابق تیار ہے کیونکہ خدا کا لفظ ہے. یہ رومیو 2:6 کے اندر واضح طور پہ آپ کو بیان کیا ہے. 2 کرنتھیوں 5:10 میں بھی جائیں گے تب بھی آپ کو یہی چیز ملے گی. آئیں پترس رسول کو دیکھتے ہیں. پہلا پترس رسول 2 باب میں چلتے ہیں. پہلا پترس رسول اور 2 باب اور ہم جو آیت دیکھیں گے پہلا پترس 2 باب ہم دیکھیں گے 12ویں آیت کو. لکھا ہے، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظات کے دن خدا کی تمجید کریں. کون کہتا ہے آپ کا ملاحظہ نہیں ہونا؟ اسی کو آپ جو ان سے 3 باب کی 8 سے 11 آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں. پترس رسول ایک اور جگہ 2 پترس رسول پہلا باب اور 10ویں آیت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یوحنا رسول میں ہم نے دیکھ لی ہے. پہلا یوحنا 2 باب 4 آیت 5 آیت، 3 باب 7 آیت 8 آیت 22 سے 24 آیت اس کا ذکر ہے. مکاشفہ کی کتاب میں آتے ہیں. مکاشفہ
کی کتاب میں سب سے پہلے ہم چلیں گے 3 باب میں، اور 3 باب کی ہم جون سے دیکھیں گے 15ویں آیت کو۔ لکھا ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا۔ یہ جو آپ نیم دلی سے خدا کے حضوری میں حاضر ٹھہرے ہوئے ہیں نا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خدا کے جو ان سے ساتھ خدا کی بادشاہت کے وارث ٹھہرائے گئے ہیں۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ کلام خدا نہایت سخت وارننگ آپ کو دے رہا ہے کہ اس طرح سے اپنی زندگی نہ بتا، اس طرح سے زندگی بتانے سے خدا کی بادشاہت کے وارث نہیں ہیں۔ یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ خدا جو ان سے مجھے نہیں دیکھ پا رہے۔ میں صبح اٹھتی ہوں، کلام کو کھولتا ہوں، آیتیں پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اور سارا دن خدا کے حکم کی نافرمانی کرتا ہوں، شیطان کے سکھائے اصولوں کے تحت زندگی بسر کرتا ہوں، اور رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ پھر خدا کے پاس جاتا ہوں اور دعا کر کے سو جاتا ہوں تاکہ نیا دن دیکھوں۔ بڑی سخت وارننگ ہے خدا کی طرف سے ایسے شخص کے لیے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اور یہ وارننگ صرف اور صرف زندوں کے لیے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد حساب ہونا ہے۔ آئیں دیکھیں مکاشفہ 3:15 کے اندر، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں اور تو مجھے جاننے سے آ رہی ہے، تو مجھے جاننا نہیں چاہتا تاکہ ایسا نہ ہو کہ مجھے جان جائے اور اس پر عمل کرنے والا ٹھہرے۔ تو اپنے دل کی خواہش کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ خدا فرما رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو، وہ کہہ رہے ہیں میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا۔ تو نے کس طرح کی زندگی اپنائی ہوئی ہے؟ آئے مسیحی لوگوں، اس سرد نیم گرم کو اپنے اندر سے نکالو۔ خدا کہہ رہے ہیں کاش تو میرا مکمل انکاری ہو جاتا۔ یہ دو دلا جو تو ہے، یہ ایک ایسا تمانچہ ہے خدا کی طرف سے، اتنی سخت وارننگ ہے خدا کی طرف سے۔ کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، یا مکمل طور پہ میری پیروی کرتا یا نہ کرتا۔ پس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو۔ اور میرے اور آپ کے لیے اور اس سے زیادہ کیا انتباہ ہو سکتا ہے، کیا وارننگ ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں مجھے اور آپ کو یہ سمجھ آ رہی کہ نیم گرم یعنی کہ نہ سرد ہوں نہ گرم ہوں؟ کیوں نہیں مکمل طور پہ میں اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر رہا؟
क्यों मैं जौन सा हूं दुनिया में भी रहना चाहता हूं और खुदा का भी नाम ले रहा हूं। और खुदा ने आपको दुनिया में रखा है, आप नहीं दुनिया में खुद से रह सकते। जिस घड़ी वो चाहेंगे आपको इस दुनिया से निकाल बाहर करेंगे। इसी को मौत कहते हैं। कौन तुझे कहता है कि तू अपनी मर्जी से इस दुनिया में एक लम्हे के लिए भी जो है जिंदा रह सकता है? तो फिर खुदा जिन्होंने आपको इस दुनिया में रखा है, जिंदों की जमीन पर रखा है, क्यों नहीं अपने आप को खुदा के जुरी में देते, ताकि खुदा आपको जौन सा है वो चलाएं। मुकाशवा 3 बाब 15वीं और 16वीं आयत मेरे और आपके लिए खुदा की तरफ से वार्निंग है। खुदा कह रहे हैं, बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द, बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को। मुझे सीखना होगा, एक एक बात, एक एक अमल जो मैं कर रहा हूं मेरे अमाल की किताब के अंदर मौजूद है। ये वो किताबें हैं जो कि खोली जाएंगी किताब हयात के अलावा। इन्हीं किताबों की वजह से इन पर अमल करने की बाइस मेरा नाम या तो किताब हयात में होगा या किताब हयात में नहीं होगा। आज हमारे पास वक्त की कमी है, हम किताब हयात को आज नहीं सीख पाएंगे। अगली दफा किताब हयात को देखेंगे और इस गलतफहमी से बाहर निकलेंगे कि किताब हयात में किसका नाम लिखा जाएगा। और मेरे अमल ना करने से अगर उस कफारे के बायस जिसके बायस मेरा नाम किताब हयात में दाखिल हुआ है, क्या कलाम खुदा बताता है कि वो काटा जा सकता है? आए उस खुदा के लफ्ज़ों को सीखें जो जिस्म की सूरत अख्तियार करके ज़मीन पर उतरे हैं। मत्ती रसूल की इंजील 7वें बाब में एक मतलब फिर चलेंगे और हम जो आयतों को देखेंगे वो देखेंगे 21 से 23वीं आयत को। कलाम खुदा बयान करता है, जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। आए मसीहो, आए उनके नाम लेने वालों, सारे मसीही, हर मसीही। मसीही वो है जिसने मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है। तमाम के तमाम कलाम खुदा वाज़े बयान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तूने बपतिस्मा ले लिया है तो आसमान की बादशाही में दाखिल होगा। जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। आज आपको तालीम क्या दी जा रही है? बपतिस्मा ले ले, तू निजात याफ्ता है, तेरी निजात हो गई है, तुझे अब हुक्मों पर अमल करने की जरूरत नहीं है, तेरी अब पकड़ नहीं है। किसकी तालीम है? उसकी जो आपको खुदा की पहचान नहीं करवाना चाहता। क्यों सुनते हैं उसकी? क्योंकि आप खुदा की पहचान नहीं करना चाहते। अपने गिरेबानों में झांकें, आप
سزاوار ہیں، آپ قصوروار ہیں، کیونکہ آپ خدا کے کلام کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، سننے سے انکاری ہیں۔ لکھا ہے اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے، آئے خداوند کیا ہم نے آپ کے نام سے نبوت نہیں کی اور آپ کے نام سے بدروں کو نہیں نکالا اور آپ کے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، آئے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ میرے اور آپ کے لیے سٹرن وارننگ ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 3 باب 15 اور 16 آیت، خدا کی طرف سے میری نیم گرم جو حالت ہے، خدا کہتے ہیں کاش تو سرد یا گرم ہوتا، لیکن کیونکہ تو نیم گرم ہے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو تیار ہوں۔ آئیں خدا کی حضوری میں ٹھہریں، خدا کے حکموں کو مانیں، خدا کی طرف رجوع کریں تاکہ ہماری زندگیوں میں تازگی کے دن آئیں۔ نہیں کریں گے، اسی نیم گرم حالت میں رہیں گے، خدا کی طرف سے عذاب کا شکار ٹھہریں گے۔ خدا ہم سب کو برکت دیں، آمین۔